بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اعجاز سردار یوٹیوب چینل سے میں اور آپ آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ ہے نظام تعلیم۔ دوستو، برطانیہ کے اندر پرائمری اسکول سے ہی ایک اسکول کی محلے کی کمیٹی بنی ہوتی ہے پبلک میں سے، جو اسکول کے معیار تعلیم کا جائزہ لیتی ہے، اور جو ٹیچر اچھا رزلٹ نہیں دیتا اس کو اسکول سے فارغ کر دیا جاتا ہے، اور اگر زیادہ ٹیچروں کا اچھا رزلٹ نہ ہو یا ٹیچروں پہ ہیڈ ماسٹر کا کنٹرول نہ ہو تو اس ہیڈ ماسٹر کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اگر کسی بچہ کمزور ہو تو اس پر ایکسٹرا ٹیچر کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ وہ اس پہ محنت کرے، اور جس ٹیچر کو اسکول سے فارغ کر دیا جاتا ہے پھر اس کو اور بھی کوئی اسکول نہیں رکھتا کہ یہ اس قابل نہیں کہ یہ بچوں کو پڑھا سکے۔ تو اس کے مقابلے میں اور اس ملک کے اندر ٹیوشن کا رواج نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہائی اسکول میں بھی اگر بچہ کمزور ہے تو اس پر ایکسٹرا توجہ دی جاتی ہے، اس بچے کو اس کے ٹیچر کہہ دیتے ہیں علیحدہ بلا کے کہ آپ ریسیس کے وقت یا چھٹی کے بعد ہماری ہیلپ لے سکتے ہو۔ یہ چیزیں ہمارے بزرگ بتایا کرتے تھے کہ جب وہ پڑھتے تھے تو اس وقت بھی اسی طرح ٹیچر جو ہے وہ اپنے اسکول ٹائم سے ایکسٹرا ٹائم کلاس کو دیا کرتے تھے جن مضامین میں اسٹوڈنٹ کمزور ہوتے تھے۔ اب کیا ہوا پاکستان کے اندر کہ ہمیں اپنے گاؤں کا ہی ٹیچر چاہیے یا اپنے خاندان کا ہی ٹیچر اپنے گاؤں میں چاہیے، چاہے وہ ساری نسل کا بیڑا غرق کر دے، اور ان ٹیچروں کو اپنے گاؤں میں، ان استانیوں کو اپنے گاؤں میں لانے کے لیے کی بیس پر ہم اپنے ایم پی اے اور ایم این اے بھی منتخب کرتے ہیں کہ جو ہماری بات مان سکے۔ تو دوستو، کبھی غور کیا ہے کہ ایک گولی سے تو ایک انسان کا قتل ہوتا ہے، اور ایک نالائق ٹیچر اپنی پوری کلاس کے بچوں کی زندگیاں برباد کر دیتا ہے۔ ہم نے ان باتوں کی طرف
نہ تو کبھی سوچا ہے، نہ غور کیا ہے، اور نہ ہی ہمارا سوچنے کا پروگرام لگتا ہے۔ ہمیں تو ہمارا بچہ، ہمارے گھر کا لڑکا یا ہمارے گاؤں کا لڑکا یا گاؤں کی لڑکی اپنے گاؤں میں ہی ٹیچر چاہیے۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا یا ہے تو ہم کیا توقع کرتے ہیں؟ ہم کس آدمی پہ گلہ کرتے ہیں؟ ہم اپنی نسل کی تباہی کے تو خود ذمہ دار ہیں۔ اگر گاؤں والوں نے بھی کمیٹیاں بنائی ہوتی اسکولوں کی نگرانی کے لیے، اور وہ بھی بچوں کی قابلیت کا جائزہ لیتے، اور جو بچے جو کمزور تھے ان کے بارے میں ٹیچروں کو کہتے کہ ان پہ توجہ دو، اور جو ٹیچر نااہل تھے، خواہ وہ گاؤں کے تھے یا گھر کے تھے، ان کو گاؤں میں سے نکلوا دیتے۔ تو دوستو، بچوں کا یہ تعلیمی معیار کا یہ برا حشر نہ ہوتا اگر گاؤں کے اسکولوں کی، شہروں کے سرکاری اسکولوں کی تعلیم کا معیار صحیح ہوتا تو تعلیم پرائیویٹ سیکٹر میں بزنس نہ بنتی۔ آپ لوگوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں بہت بڑی بڑی فیسیں نہ دینا پڑتی۔ ہم صرف اور صرف گلہ کرتے ہیں حکومت پر۔ ہم نے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھا کہ ہمارے اندر جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں ان کا ہم خود اپنا نقصان کتنا کر رہے ہیں۔ جو ہم اپنی پروان چڑھنے والی نسلوں کا بیڑا گرک کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے؟ تو دوستو، ہم نے یہ کام نہیں کیا، کمیٹیاں نہیں بنائیں، اسکولوں پہ توجہ نہیں دی۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جو بچہ مڈل کلاس تک جس کی صحیح نشو و نما ہو جائے تعلیم کے اندر، جس پہ توجہ دے دی جائے، تو 8ویں کلاس کے بعد آگے اس کو زیادہ سٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو ٹیوشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اگر ہم لوگوں نے سرکاری اسکولوں کے بارے میں توجہ دی ہوتی تو یہ پرائیویٹ سیکٹر میں تعلیم کا بزنس جو ہے یہ کاروبار نہ بنتا۔ کن لوگوں نے وہ کاروبار بنایا؟ ہم نے سرکاری اسکولوں پہ خود پبلک نے توجہ نہیں دی، صرف اسی کوشش میں رہے، اسی کوشش میں ہم نے ووٹ ایم این اے ایم پی اے کو دیے، اسی کوشش سے ہم نے ایم این اے ایم پی اے کی خوشامد کی کہ ہمارے اپنے گاؤں کے بچے، ہمارے اپنے شہر کے بچیاں جو ہے وہ ہمارے اسکولوں میں ہونا ضروری ہیں۔ یہ نہیں دیکھا کہ وہ اس اہل بھی ہیں کہ وہ آپ کے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، آپ کے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب ہر گھر کو، خواہ وہ خوشحال ہے یا مشکلات کا شکار ہے،
اس کو اپنے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھانے پڑ رہے ہیں، اور پرائیویٹ اسکولوں کے مالکان نے فیسیں اتنی کر دی ہیں کہ عام غریب آدمی کے لیے وہ ناقابل برداشت ہے۔ پھر فیسوں کے علاوہ انہوں نے اپنے سلیبس علیحدہ بنا دیے ہیں، ان کتابوں کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے اپنے اسکول کی یونیفارم علیحدہ رکھ دی ہے۔ ہر ذریعے سے اس وقت پاکستان میں تعلیمی اداروں کے اندر لوٹا جا رہا ہے، اور لوگ لٹ رہے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں رہی کہ ہم سرکاری اسکولوں پہ توجہ دیں۔ یہاں پہ جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، ان کے اپنے بچے تو شاید اب اس وقت اسکولوں میں نہ ہوں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کا خیال رکھیں، وہ اس لیے اسکولوں پہ توجہ دیتے ہیں۔ وہ فکر مند ہیں۔ تو دوستو، یہاں پر بہت کم لوگ بچوں کو اسکولوں میں خود چھوڑنے جاتے اور لینے جاتے ہیں۔ پہلے پاکستان میں بھی ایسے ہی تھا کہ بچے خود اسکول جایا کرتے تھے، خود اسکول سے واپس گھر آیا کرتے تھے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ کوئی بھی بچہ شاید ہی ایسا ہو جو خود اسکول جاتا۔ سب کے گھر والے چھوڑ کے آتے ہیں اور وہاں سے ریسیو بھی کرتے ہیں۔ میں پاکستان گیا ہوا تھا تو میں نے وہاں پہ مختلف اسکولوں کے باہر دیکھا کہ چھٹی کے وقت اور صبح اسکول سٹارٹ ہوتے وقت اسکولوں کے سامنے موٹر سائیکلوں اور رکشہ، یہ چنچی وغیرہ جو بھی ہیں، ان کا اتنا رش ہوتا ہے، بلکہ 10 منٹ 15 منٹ پہلے 20 منٹ پہلے رش ہو جانا شروع ہو جاتا ہے، اور اسکول چھٹی ہونے کے 15-20 منٹ تک وہ رش جو ہے بدستور رہتا ہے۔ وہاں سے گزرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ دنیا کے اندر یہ جو ترقی ہو رہی ہے، ہم اس ترقی سے بجائے فائدہ لینے کے ہم الٹ طرف چل پڑے۔ ہم یہ تو بڑا فخریہ کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں پرائیویٹ اسکول میں بچہ پڑھتا ہے، ساتھ یہ کہتے ہیں گزارا نہیں ہوتا۔ بھئی وہ آپ لوگوں نے خود اپنے اوپر ایکسٹرا بوجھ ڈال لیا ہے۔ جو سرکاری پرائمری اسکول ہیں یا ہائی اسکول ہیں، وہاں کے ٹیچر کوئی ایم ایڈ ہے، کسی نے 2 ایم اے کیے ہوئے ہیں، کسی نے بی ایس کیا ہوا ہے، وہ کوالیفائیڈ ہیں اور انہوں نے ٹیچ کرنے کا کورس بھی کیا ہوا ہے، لیکن ان کے مقابلے میں جہاں آپ بڑی بڑی فیسیں بھرتے ہو، وہاں کے ٹیچر موسٹلی اسکولوں کی استانیہ یا ٹیچر کوئی میٹرک پاس ہے، کوئی ایف اے پاس ہے، کوئی بی اے پاس ہے، کیونکہ
ان ٹیچروں کو اجرتیں بہت کم ملتی ہیں، اور ہم ان میٹرک پاس ٹیچروں سے، اس ایف اے پاس، بی اے پاس سے بڑی بڑی فیسیں دے کے ہم اپنے بچے پڑھاتے ہیں۔ اگر وہ پرائیویٹ ادارے کا میٹرک پاس یا ایف اے پاس یا بی اے پاس آپ کے بچے کو بہت اچھی تعلیم دے رہا ہے تو اس پہ بھی غور کرو کہ وہ صرف اس کے مالک کی توجہ ہے کہ وہ اپنے ادارے کا رزلٹ آپ کے سامنے عوام میں اچھا لانا چاہتا ہے، اور اگر سرکاری رزلٹ اسکولوں کے کوالیفائڈ ٹیچروں کا رزلٹ اچھا نہیں آ رہا تو سمجھ لو وہ بھی آپ کی نالائکی ہے کہ آپ نے ان اسکولوں پہ توجہ نہیں دی۔ ہم صرف اس امید سے ہیں کہ ہیڈ ماسٹر جانے یا ٹیچر جانے، ڈی ای او جانے یا ٹیچر جانے، اے ای او جانے یا ٹیچر جانے، وہ کیا جانے، وہ دوروں پہ جاتے ہیں، اپنی منتھلی ریسیو کرتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ وہ تو 3 سال ہوں گے وہاں، 4 سال ہوں گے کہیں اور چلے جائیں گے۔ بیڑا تو آپ کے بچوں کا غرق ہو رہا ہے۔ آپ کے بچوں سے مراد قوم کے بچے، سب کے بچے ہوتے ہیں۔ جو قوم تعلیم پر توجہ نہیں دیتی، اپنے تعلیمی اداروں پر توجہ نہیں دیتی، اس قوم کے بچے اچھے انسان نہیں بنتے، اور جب اچھے انسان نہ بنے تو پھر سمجھ لو کہ اس ملک کے ہر شعبے میں، کوئی بھی شعبہ ہو، وہاں مشکلات ہی مشکلات ہوں۔ تو دوستو، میری آج سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے بچے اسکولوں میں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ کے گاؤں کے ٹیچر، آپ کے گاؤں کی استانیہ اچھا کام کر رہی ہیں، اچھا رزلٹ دکھا رہی ہیں، تو ان کی سپورٹ کیجیے، ان کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ اگر اچھا کام نہیں کر رہی تو ان کو وہاں سے ٹرانسفر کروا دیجیے۔ یہ بہت بڑا آپ کا جہاد ہوگا۔ تو دوستو، انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پھر ملیں گے کسی نئی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔